بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غماز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ظہیر انجرا۔ آج ہم بات کریں گے شہید جمہوریت، سابق وزیر اعظم پاکستان، دختر مشرق محترمہ بینظیر بھٹو کی۔ آج محترمہ بینظیر بھٹو کا یوم شہادت ہے۔ بینظیر بھٹو ایک عظیم باپ کی ایک عظیم بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنے لہو سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ثبت کر دیا کہ جان تو جا سکتی ہے مگر آمرانہ سوچ کا حامی نہیں بنا جا سکتا۔ غالباً محترمہ ہی کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، تم زندہ ہو کر مردہ ہو، وہ مردہ ہو کر زندہ ہے۔ یعنی آمریت اپنی موت آپ مر چکی ہے اور عامر کو آج یاد کرنے والا کوئی نہیں، لیکن وارث جمہوریت گڑی خدا بخش میں منو مٹی دلے جا کر بھی اپنے نظریہ کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج بھی گڑی خدا بخش میں لوگوں کا ہجوم زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی کے نعروں سے گونج رہا ہے اور محترمہ کے اس نعرے کو دوام بخش رہا ہے۔ ماں مرن کا پوئی بھی بزم وفا میں زندہ آیا، تلاش کر منجی محفل منجی مزار نہ پچھ۔ جگجی رانی سندھ جی نیانی، جگجی رانی ہی تو من مانی تو کے اجبے سارے پے، تو کے اجبے سارے پے۔ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یعنی جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی سب سے کم عمر الیکٹڈ لیڈر، دنیا کی سب سے کم عمر وزیر اعظم اور سب سے کم عمر خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کے گھر 1953 میں جنم لیا اور اپنے باپ کی پنکی کہلانے والی اس عظیم لیڈر نے 16 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا اور 1973 میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ پھر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ آ گئی، جہاں سے انہوں نے فلسفہ، پول سائنس اور اکنامکس میں گریجویشن کی۔ یہ 1977 کا سال تھا اور یہی وہ سال تھا جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پر غم و الم کے پہاڑ ٹوٹے۔ محترمہ بینظیر بھٹو 1977 میں واپس وطن آئیں اور پھر ان کی زندگی مسلسل اور کٹھن مصائب کا شکار ہو گئی۔ انہیں ضیائی مارشل لا دور میں ہاؤس اریسٹ جیسی اذیت سے گزرنا پڑا، لیکن محترمہ نے کسی بھی ظلم و ستم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان میں بحالی جمہوریت کے لیے اپنے بابا کے مشن کو جاری رکھا اور بالآخر 1988 کو پاکستان میں جمہوریت کو بحال کر کے وہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئی۔ وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ سنبھالنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک چموکھی لڑائی لڑنی پڑی۔ ان کے اس جمہوری سفر میں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ تھی تو دوسری طرف پاکستان کی بے لگام بیوروکریسی ان کے حسین خوابوں کی تعبیر میں روڑے اٹکا رہی تھی۔ تیسری طرف اپوزیشن نے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی اور ان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چوتھی طرف میں پسے ہوئے طبقے کی بہتری کے لیے وہ اپنے مشن پر ڈٹ گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو یقین تھا کہ وہ پاکستان میں سوشل ایکویلٹی کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ اس جمہوری سفر میں جہاں پر محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنی حکومت
کہ رستے میں بے شمار رکاوٹیں نظر آ رہی تھیں اور دوسری طرف انہیں مارشلائی دور میں پاکستان کی تنزلی کا احساس بری طرح آ رہا تھا، تو انہوں نے بہت سارے ایسے منصوبے بنائے کہ جو ملک کو آگے لے کر بڑھ سکیں، جیسا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے پاکستان کے غریب عوام کے لیے شروع کیا اور جو تاحال جاری ہے۔ اسی طرح لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کا آغاز کیا گیا کہ جس میں جو غریب لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں ان کی معاشی بہتری کے لیے اقدامات کیے گئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو UN ہیومن رائٹس نے 2008 میں ایک پرائز بھی دیا جو انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے اپنی کوششیں کی تھیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو ایک نڈر، حوصلہ مند، جرأت مند اور بے باک لیڈر تھیں۔ اگرچہ ان کی زندگی میں بے شمار مشکلات آئیں اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر کو اتنے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو جتنا محترمہ بینظیر بھٹو کو کرنا پڑا۔ ایک انٹرویو میں محترمہ نے اپنے بارے میں کہا تھا، I have led an unusual life. I have buried a father killed at age of 50 and 2 brothers killed in the prime of their lives. I raised my children as a single mother when my husband arrested and held for 8 years without a conviction, a hostage to my political career. یعنی میں نے زندگی انتہائی غیر معمولی حالات میں گزاری ہے۔ میں نے اپنے فادر کو 50 سال کی عمر میں مقتول دیکھا اور 2 بھائی جو اپنی جوانی کے عروج پر اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک اکلوتی ماں کے طور پر ان کی پرورش کی کیونکہ میرے ہسبینڈ کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور بغیر کسی ثبوت کے انہیں 8 سال تک جیل میں رکھا گیا، اور یہ میرے پولیٹیکل کیریئر میں بہت بڑی رکاوٹ تھی، لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود میں نے اپنا جمہوریت کا سفر جاری رکھا۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں جو دہشت گرد تھے ان کو للکارا، اور نہ صرف ان کو للکارا بلکہ ان کو کم کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ محترمہ کو پتہ تھا کہ ٹیررسٹ کو للکارنے کا انجام ان کی اپنی موت ہوگا، مگر موت سے وہ کب ڈرنے والی تھیں اور دہشت گردی کے خلاف وہ لڑتی رہیں اور بالآخر اسی دہشت گردی کا شکار ہو کر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست میں راست بازی کے ایک نشان منزل چھوڑا ہے اور انہوں نے اپنی جمہوریت کے لیے بے مثال کوششوں سے آنے والی جمہوری قوتوں کے لیے رستے کو ہموار کیا ہے۔ محترمہ کا یہ نعرہ کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج ہی اس وقت پاکستان میں جو آمریت کے خلاف تحریک ہے اس کی بنیاد ہے، مگر اتنا حوصلہ شاید ہر سیاسی لیڈر میں نہیں ہوتا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے ایک بہت قریبی ساتھی ایک اخبار میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب 17 اگست 1988 کو سابق عامر ضیاء کا طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو اس وقت محترمہ کراچی میں 70 کلفٹن میں رہائش پذیر تھیں، اور انہیں لاہور سے خواجہ طارق رحیم صاحب کا ایک فون آیا جس میں انہیں بتایا گیا کہ ضیاء کا طیارہ ریڈار سے ڈس اپیئر ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد محترمہ بینظیر کے قریبی ایک صحافی نے ان کو فون کر کے بتایا یہ جو خبر تھی طیارے والی یہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے اور ضیاء کا طیارہ بہاولپور کے قریب گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد محترمہ کو فونز کا ایک تانتا بند گیا اور بہت سارے لوگوں نے انہیں ضیاء کی موت کی خبر سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر گزری تو 70 کلفٹن کے باہر پارٹی ورکرز جو ضیاء کی آمریت کا شکار تھے، جن پر لاٹھی چارج کیا جاتا تھا، جنہیں قید و بند کی صورتوں میں گزارا جاتا تھا اور جنہیں بے روزگار کر دیا گیا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں 70 کلفٹن کے باہر جمع ہو گئے اور انہوں نے مٹھائی تقسیم کرنی شروع کر دی۔ جب محترمہ کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ اپنے ڈرائنگ روم سے باہر آئیں اور ان کارکنان سے
خطاب کرتے ہوئے کہنے لگیں کہ ہمارا مذہب کسی کی موت کو اس انداز میں منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی یہ بات سن کر کچھ ورکرز نے کہا مگر محترمہ ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا تھا اور وہ آپ کا جانی دشمن تھا۔ یہ سن کر محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم پولیٹکس پر یقین رکھتے ہیں مگر انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اور بہترین انتقام جمہوریت ہے، اس لیے میں تمہیں منع کرتی ہوں کہ آج کے اس دن کو خوشیوں سے نہ منایا جائے۔ یہ آسان بات نہیں ہے، کہنے میں آسان لگتی ہے مگر کرنے میں بہت مشکل ہے۔ یہ ان لوگوں کی حوصلہ ہے جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں، اور یہ محترمہ ہی کو زیب دیتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کرے۔ آج محترمہ ہم میں نہیں ہے لیکن ان کا مشن ضرور موجود ہے۔